اللہ تعالیٰ کی عدالت اور گناہ کے لیے سزا۔ سامعین، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کیسی ہوگی؟ کون سچا تھا، اللہ تعالیٰ یا شیطان؟ آئیے اب تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ ابھی آپ تورات شریف میں سے تلاوت سن رہے تھے۔ پیش خدمت ہے آج کی سچی کہانی جو ہم نے کتاب مقدس میں سے لی ہے۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت اور گناہ کے لیے سزا۔ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور گناہ کے لیے سزا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا۔ جب شیطان نے بی بی حوا کو پھل کھانے کے لیے آزمایا، حضرت آدم اور بی بی حوا دونوں اکٹھے تھے، اور حضرت آدم نے ممنوعہ پھل کھانے میں بی بی حوا کا ساتھ دیا۔ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح شیطان نے ان سے کہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں۔ وہ اپنے خالق خدا سے ڈرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سانپ کو سزا کا حکم سنایا اور کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت سے فرمایا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے۔
پس حضرت آدم نے اپنی بیوی کا نام بی بی ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کے لیے چمڑے کے کپڑے تیار کیے اور اپنے ہاتھوں سے پہنائے تاکہ ان کا ننگا پن دور ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، اب انسان نیک و بد کو پہچاننے میں ہم میں سے ایک کی مانند بن گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت میں سے بھی لے اور کھا کر ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اس کی بیوی کو باغ عدن سے نکال دیا تاکہ وہ اس زمین میں جس سے وہ لیا گیا تھا کام کرے۔ حضرت آدم اور بی بی ہوا کو باغ سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کروبیوں کو شعلہ زن تلوار کے ساتھ جو ارد گرد گھومتی رہتی تھی باغ میں رکھا تاکہ وہ حیات کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ سامعین، ابھی آپ نے کتاب مقدس میں سے ایک سچی کہانی اللہ تعالیٰ کی عدالت اور گناہ کی سزا سنی، اور اب وقت ہے مختصر گفتگو کا۔ سامعین، حضرت آدم اور بی بی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے کو شیطان نے کس غلط انداز میں پیش کیا؟ حضرت آدم اور بی بی ہوا کی نافرمانی کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ سے رفاقت کا کیا بنا؟ کیا حضرت آدم اور بی بی ہوا کے گناہ کا اثر ان کے بچوں پر پڑا؟ آج ہم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ خاندان اول میں مشکل۔ سامعین، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کس قسم کی قربانی کو ناپسند کرے گا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کس قسم کی قربانی کو ناپسند کرے گا؟ آئیے اب کتاب مقدس میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ یہ تلاوت توریت شریف میں سے لی گئی ہے۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ ابھی آپ توریت شریف میں سے تلاوت سن رہے تھے۔ اب سنتے ہیں توریت شریف ہی کی ایک سچی کہانی۔ عنوان ہے
خاندان اول میں مشکل۔ خاندان اول میں مشکل۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے بی بی ہوا سے فرما دیا تھا کہ وہ درد کے ساتھ بچوں کو جنم دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو برکت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ بڑھیں، پھلیں اور زمین کو معمور کریں۔ حضرت آدم اور بی بی ہوا کے جنت الفردوس میں سے نکل جانے کے کچھ عرصے بعد حضرت آدم اپنی زوجہ بی بی ہوا کے پاس گئے اور وہ حاملہ ہوئیں اور ایک لڑکے کو جنم دیا۔ بی بی ہوا نے اس کا نام قابیل یہ کہہ کر رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ایک مرد ملا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ جوان ہونے پر قابیل نے اپنے والد حضرت آدم کی طرح زمین کو جوتنا شروع کر دیا اور کسان بن گیا۔ حابیل جوان ہوا تو اس نے جانوروں کی دیکھ بھال شروع کر دی، یعنی وہ چرواہا بن گیا۔ ایک دن دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی لے کر آئے۔ قابیل اپنی زمین کی پیداوار میں سے کچھ پھل اور سبزیاں نذرانے کے طور پر لایا، جبکہ حابیل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ صحت مند پہلوٹھے بچے اور ان کی چربی کا ہدیہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کو حابیل کی قربانی پسند آئی، جبکہ قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ اس بات پر قابیل سخت ناراض ہوا، اس کا منہ بگڑ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے قابیل سے فرمایا، قابیل، تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ مگر قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، حابیل بھائی آؤ ذرا باہر کھیتوں میں چلیں، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی قابیل، خیر تو ہے؟ ہاں ہاں سب خیر ہے۔ چلے آؤ تازہ ہوا میں چلتے ہیں۔ ہاں آؤ۔ کتنا پیارا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں تو سب اچھا لگے گا، اس لیے کہ تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور میری قربانی اس نے رد کر دی ہے۔ لیکن بھائی اس میں میرا کیا قصور؟ قصور؟ میں نہیں جانتا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، میرا گلا چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر ایسا حملہ کیا کہ اسے ختم کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے قابیل سے پوچھا، قابیل تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ قابیل تو نے یہ کیا کیا؟ سن، تیرے بھائی کا خون زمین سے تجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھ کو اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔
नहीं है अल्लाह ताला, नहीं, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। देख आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे देखेगा कत्ल कर डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो तुझे कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तब अल्लाह ताला ने काबिल के लिए एक निशान मुकर्रर कर दिया ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह काबिल अल्लाह ताला की हजूरी से निकल गया और अदन के मशरिक की जानिब एक जगह बनाम नूद में जाकर रहने लगा। अभी आप तौरात शरीफ की सच्ची कहानी ख़ानदान अव्वल में मुश्किल सुन रहे थे। उम्मीद है पसंद आई होगी। अब हो जाए गुफ्तगू। सामीन, आप क्या सोचते हैं, क्यों अल्लाह ताला ने काबिल की कुर्बानी रद्द की? जब आपके ख़ानदान में एक फ़र्द नाफरमान हो जाए क्या होता है? आपके ख्याल में बीबी हवा पर क्या गुजरी जब उसका एक बेटा मर गया और दूसरा जुदा हो गया? क्या ख्याल है वो गुनाह जो उन बेटों तक पहुंचा दूसरों में भी फैल जाएगा? आपके ख्याल में जिन्होंने गुनाह किया उनका क्या बनेगा? हज़रत नूह के ख़ानदान का बचाया जाना। सामीन, आपके ख़याल में अल्लाह ताला क्या करता अगर दुनिया का तकरीबन हर एक शख्स हर रोज़ सिर्फ बदी और बुराई ही करता जाता? जी हाँ, अल्लाह ताला क्या करता अगर दुनिया का तकरीबन हर एक शख्स हर रोज़ सिर्फ बदी और बुराई ही करता जाता? सामीन, आइए तलावत कलाम पाक सुनते हैं। ये तलावत तौरात शरीफ में से ली गई है। गौर से सुनिए। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा
देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। तौरात शरीफ में से तलावत आपने सुनी। पेश खिदमत है आज की सच्ची कहानी, हज़रत नूह के ख़ानदान का बचाया जाना। हज़रत नूह के ख़ानदान का बचाया जाना। सामीन, सेत की नस्ल से एक शख्स था जिसका नाम नूह था। इस नाम का मतलब है आराम देने वाला, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपके बारे में कहा था, ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्क़त से, जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की है, हमें आराम देगा। इस दौर में ज़मीन पर औरतें और मर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उनके एमाल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद थे। अल्लाह ताला ने उनकी बदकारी को देखा कि उनके दिल बुरे ख्यालों से भरे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरी रूह इंसानों के साथ हमेशा मुज़ाहमत न करती रहेगी। मैं इन लोगों को अदालत करने से पहले तौबा का काफ़ी मौका दूंगा, क्योंकि उनकी बेहद बदकारी की वजह से अल्लाह ताला उन तमाम इंसानों को जिन्हें खल्क किया था और तमाम जानवरों और परिंदों को रुए ज़मीन पर से फना कर देने वाले थे। मगर हज़रत नूह अल्लाह ताला की नज़र में मकबूल ठहरे, क्योंकि आप अपने ज़माने के लोगों के दरमियान बेइल्ज़ाम और रास्तबाज़ थे। कहा जाता है कि हज़रत नूह अल्लाह ताला के साथ वफ़ादारी के साथ चलते थे। आपकी एक बीवी और 3 बेटे थे। बेटों के नाम सिम, हाम और याफ़त थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह से फरमाया, मैं तमाम लोगों को ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन जुल्म और बदी से भर चुकी है। इसलिए तू अपने लिए लकड़ी की एक कश्ती बना, उसके अंदर कोठरियां बनाना, उसके अंदर बाहर राल लगाना। मैं ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर जानदार शय हलाक हो जाए। ज़मीन की हर एक मखलूक जो सांस लेती है फना हो जाएगी, लेकिन मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूंगा। और तू इस कश्ती में अपनी बीवी, अपने बेटों और उनकी बीवियों समेत दाखिल होना। तू इस कश्ती में तमाम जानदारों का जोड़ा जोड़ा, यानी हर जानवर का नर और मादा लेकर आना, और इस कश्ती में अपने और अपने खानदान के लिए और तमाम जानवरों के लिए खुराक जमा कर लेना। हज़रत नूह ने जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया था वैसा ही किया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, कश्ती में आ जा और अपने खानदान को भी ले आ, क्योंकि मैंने तुम्हें ही तमाम इंसानों के दरमियान रास्तबाज पाया है। आज से 7 दिन के बाद मैं जमीन पर बारिश बरसाऊंगा। तब हज़रत नूह अपनी बीवी, अपने बेटों सिम, हाम और याफ़त और अपने बेटों की बीवियों को लेकर कश्ती में आए। ये सब कुल 8 लोग थे और उनके साथ तमाम जानवरों के जोड़े भी दाखिल हुए। फिर अल्लाह ताला ने कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया था वैसा ही हुआ। बारिश शुरू हो गई।
40 دن اور رات مسلسل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کھڑکیاں کھول کر پانی برسایا۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر کے سوتے بھی پھوٹ پڑے۔ جلد ہی زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا اور اس پر کی ہر جاندار شے فنا ہو گئی، ماسوائے ان کے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت تک بارش لگاتار ہوتی رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دوبارہ یاد نہ فرمایا۔ پھر بارش ہونا بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر تیز ہوا چلائی تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ ایک دن حضرت نوح نے کشتی پر سے ایک کوے کو باہر بھیجا کہ معلوم کرے کہ کہیں خشکی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک فاختہ کو چھوڑا۔ فاختہ واپسی پر اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لے کر آئی۔ جب حضرت نوح کو یقین ہو گیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا، کشتی میں سے باہر نکلا اور اپنی بیوی، بیٹوں اور بیٹوں کی بیویوں اور تمام جانوروں کو باہر لے آ۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے اور عہد فرمایا کہ آئندہ کبھی زمین کو پانی سے برباد نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے بیٹوں کو برکت دی اور فرمایا، بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ ہر جاندار شے اور رینگنے والی شے تمہارے کھانے کے لیے ہوں گے، لیکن تم گوشت کو اس کے خون کے ساتھ نہ کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنے عہد کی یادگاری کے طور پر آسمان پر اپنی کمان یعنی قوس قزح ظاہر کی اور فرمایا کہ جب کبھی بھی یہ کمان بادلوں میں نمودار ہوگی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو یاد کریں گے کہ پھر کبھی دنیا پانی کے ساتھ برباد نہ کی جائے گی۔ توریت شریف کی سچی کہانی حضرت نوح کے خاندان کا بچایا جانا آپ سن رہے تھے۔ اب کچھ وقت گفتگو کے لیے۔ سامعین، کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون راست باز ہے اور کون بدکار؟ کیا وہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سیلاب کے طوفان میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کون بچ سکا؟ آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کرنے کے لیے اتنی دیر کیوں انتظار کیا؟